السلام علیکم، میں ہوں مبارک کوکر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا چینل۔ سیالکوٹ ڈسکا کے نوائی علاقہ کوٹلی مرلا میں ساس اور نند کے ہاتھوں قتل ہونے والی بہو کے کیس کی تفتیش پولیس نے مکمل کر لی۔ بہت زیادہ ظلم کی حد اور لاش کی بے حرمتی اس طرح سمجھ کی گئی کہ یہ انسان نہیں، عورت نہیں، ایک جانور ہے۔ اور کس کے ہاتھوں؟ سگی خالہ کے ہاتھوں، سگی خالہ کی بیٹی کے ہاتھوں، اور نند جو ہے، کزن جو ہے، خالہ زاد کزن ہے، اس کے بیٹے کے ہاتھوں، اور لاہور سے ایک درندہ سبت رشتہ دار کے ہاتھوں۔ یہ سارا واقعہ، تمام واقعہ اسی ولاگ میں گوش و گزار کریں گے آپ سے۔ یہ دوران تفتیش یہ انکشاف ہوا ہے کہ مقتولہ کی سکی خالہ، اس کی بیٹی نواسا اور ایک لاہور کا رہائشی رشتہ دار لاش کو جلانے اور اس کے ٹکڑے کرنے اور پھر گندے نالے میں بہانے کا کردار ادا کیا۔ اس قتل میں 4 لوگ شامل نکلے: سگی خالہ، کزن خالہ زاد کزن جو ننند بھی تھی، اور ننند کا بیٹا، اور ایک لاہور کا رہائشی رشتہ دار۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ کس طرح واقعہ سارا رونما ہوا، کس طرح ظالم بنے یہ لوگ اپنے۔ یہ چند ماہ قبل سیالکوٹ کے علاقہ ڈسکا میں ایک خاتون کی گمشدگی کی FIR درج ہوتی ہے۔ یہ FIR درج گم ہونے والی لڑکی 26 سالہ زہرا کے والد شبیر احمد، جو خود پولیس میں بطور ASI تعینات ہیں، جس پر پولیس نے درخواست پر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ یہ تحقیقات کے مطابق گجرانوالہ کے علاقے واقع گاؤں کوٹ منڈ کے رہائشی پولیس ASI شبیر احمد کی بیٹی زہرا کی شادی 4 سال قبل کوٹلی مرلا کے رہائشی اٹلی پلٹ قدیر سے انجام پائی۔ یہ شادی کے بعد قدیر اپنی بیگم زہرا کو اٹلی ساتھ لے گیا۔ یہ بڑی خوش و خرم وہاں پہ زندگی گزارنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے 2-2.5 سال کے بعد ان کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے شافع رکھا۔ اس پر جب ان کی زندگی خوش و خرم گزرنا شروع ہوگی تو خالہ زاد تھی، دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، پیار محبت بڑھ گئی۔ یار ایک بیوی اور خاوند کا رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بڑی اچھی زندگی گزارنا شروع کیا۔ خاوند نے سارے پیسے، ساری کمائی اٹلی کی اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دی۔ یہ والی بات قدیر کی ماں سغرا بی بی اور زہرا کی خالہ ساس جو رشتے میں لگتی تھی، اسے ناگوار گزرنے لگی۔ اس نے پہلے تو بہو پر
سگی بانجی پر بہتان لگایا بد چلنے کا۔ جب اس پہ بس نہ چلا، اس پہ کوئی پیش رفت نہ آئی، تو پھر اپنی سغرا بی بی نے اپنی بیٹی یاسمین سے مل کر زہرا کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اس قتل میں جو یاسمین اس کا بیٹا شامل تھا، اور انہوں نے ایک لاہور کا رشتہ دار ندیم جس کا نام ہے اسے بھی شامل کیا، اور اسے کیا لالچ دیا کہ اس کو اٹلی بھجوا دیں گے وہ۔ یہ اس واقعہ سے 1.5 ماہ قبل زہرا جو تھی وہ اٹلی سے واپس آئی تھی پاکستان۔ یہ وقوع سارا کیسے انجام دیا گیا؟ ملزمان نے پہلے زہرا کے سوئی ہوئی تھی، اسے منہ پہ تکیہ دے کر قتل کیا۔ پھر لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ پھر شناخت چھپانے کے لیے چہرے کو، سر کو آگ لگائی گئی، شکل بگاڑ دی گئی تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی لاش ہے، اور پھر اسے مبینہ طور پر 5 بوریوں میں بند کیا گیا، پیک کیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نوید تو پھر لاہور آ گیا۔ بعد میں سغرا بی بی نے اپنے نواسے اور بیٹی کی مدد سے لاش کو نالے میں بہا دیا۔ اس کے بعد یہ جب پولیس ASI شبیر نے اپنی پولیس کو درخواست دے رکھی تھی، پولیس نے ملزم کے نواسہ کو جب حراست میں لیا اور تفتیش کی تو اس نے سارا کچھ طوطے کی طرح رٹا لگا کر بتا دیا۔ پھر تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا، علیحدہ سے تفتیش کی گئی ان سے۔ انہوں نے پھر اپنے جرم کا اقرار کیا، جرم کا اعتراف کیا دوران تفتیش، اور جس طرح وہ عمل انہوں نے قتل کرنے کا عمل کیا تھا ہو بہو تمام نے ایسے ہی بیان کیا۔ باپ جو تھا ASI وہ دھاڑے مار مار کر ہوتا رہا۔ انہوں نے پھر وہ جہاں پہ لاش پھینکی گئی تھی، لاش کے ٹکڑے پھینکے گئے تھے، وہاں سے وہ ٹکڑے ریکور کروائے۔ اس کو پھر پولیس نے ہاسپٹل موو کیا، جو قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے۔ یہ خون کس طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ رشتے میں وہ ساس خالہ لگتی تھی، وہ سگی بھانجی تھی، اپنا ہی پیدا کیا ہوا بیٹے کی گھر، یہ جو ساس کے نام پر شیطان ذہن والی عورت تھی، اس نے اپنے بیٹے کے گھر میں خوشیاں دیکھ کر جلنا شروع کی، خود ہی گھر اس کا جھاڑ دیا۔ اس شافی کا کیا بنے گا؟ اسے کبھی ماں نہیں ملے گی، قدیر کو تو دوسری بیوی مل جائے گی، اور اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ سغرا بی بی اور دیگر جو ملزمان ہیں، شریک ملزمان ہیں، شریک جرم جو ملزمان ہیں، وہ تو اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن اس بیچارے شافی کا کیا بنے گا؟ خدا را یہ پیغام میں ایسی ماؤں کے لیے
جو اس طرح کا ذہن رکھتی ہیں، اپنے بچوں کا بنا بنایا گھر، بنا بنایا کھیل، ہنستا بستا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی، اور پھر ان کا اس سغرا جیسا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناپاک ذہن سے ہمارے ذہن کو پاک رکھے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہ بھی نہ بھولیں، ہماری بھی جو پیدا کی ہوئی بیٹیاں وہ بھی کسی کی بہو ہیں۔ ہم کسی کی بیٹی کو لا کے بہو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ دن رات دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جو پیدا کی ہوئی بیٹی اس کو کوئی بہو تسلیم کر لے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں کہ اس کو کوئی اپنے گھر میں دکھ نہ پہنچائے، کوئی دکھ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی مان میں رکھے اور اس طرح کے عزائم سے دور رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔